السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجیب الرحمن عباسی میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، آزاد کشمیر کے ایک شہر دھیر کوٹ کے گاؤں سہالیاں سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر آج کل ایک سب سے بڑا ایشو بجلی کے بلات کا ایشو ہے اور مہنگائی۔ عوام کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، خصوصاً آزاد کشمیر میں عوام نے آج احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ آج 31 اگست جمعرات کا دن ہے، تو مختصر میں آپ کو آج کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ ہمارے اوپر آفات، مشکلات کیوں آئی ہیں۔ تو ایک بیسک سی چیز نظر آتی ہے ہمیں کہ ہم تھوڑی بہت نہیں بلکہ بہت سارا دین سے دور ہیں۔ اگر ہم لوگ جو عوام ہیں اور ہمارے حکمران حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانیں، ان کے اوپر عمل کریں، تو ہمارے ہاں کوئی بھی شخص غریب نہ ہو، کوئی بھی شخص بھوک کی وجہ سے خودکشی نہ کرے، کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھ کر دریا میں چھلانگ نہ لگائے، کوئی ماں اپنے بیٹوں کو زہر کی گولیاں نہ کھلائے۔ تو ان سب چیزوں کی وجوہات، مسائل کی وجوہات جو ہے میرے بھائیوں، عزیز خواتین و حضرات، سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہمیں یاد کرنا چھوڑ دے گا، ہماری عبادت کرنا چھوڑ دے گا، ہمارے فرائض کو ادا کرنے میں غفلت برتے گا، جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ان کے کرنے سے اعراض کرے گا، سستی کرے گا، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو ہم اس کے لیے زندگی تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، وہ مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ تو میری اس سب بات کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم لوگ حق پر نہیں ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح سے حق پر بھی ہوتے ہوئے، حق پر ہونے کے باوجود حکمرانوں کے سامنے یکجا نہیں ہو رہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، آج کل کے ہمارے وزیر اعظم صاحب انوار الحق صاحب، دونوں طرف انوار ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو مفت میں بجلی نہیں دے سکتا، مفت میں تو صرف موت ہی ہے۔ تو میری یہ وزیر اعظم صاحب تک اگر یہ بات پہنچے تو مفت میں اگر آپ بجلی نہیں دے سکتے تو آپ سے مفت میں بجلی کوئی نہیں مانگ رہا۔ عوام آپ سے بجلی مانگ رہی ہے جس کی جائز قیمت ادا کرنے کے لیے عوام تیار ہے، اور ہم عوام ایک جائز حد تک بلات پے بھی کر رہے ہیں، بجلی کے اوپر آنے والے جو ناجائز ٹیکسز ہیں۔ اب ایک شخص جس کی انکم، منتھلی انکم 20,000 ہے، اس کا 15,000 12,000 بجلی کا بل آ گیا، تو وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ وزیر اعظم صاحب، آپ کا تو پروٹوکول شاہی میں آپ رہتے ہیں، آپ کو کیا احساس کہ غریب دیہڑی دار جس کی دیہڑی کی انکم 700-800 روپیہ حد کر کے 1,000 روپیہ ہے، وہ 10,000 بل ادا کرے گا تو بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائے گا؟ آٹے کا تھیلا کہاں سے لے گا؟ چینی کہاں سے لے گا؟ دیگر اپنے بچوں کی ضروریات، سکول کی کتابیں، فیسیں، دیگر معاملات کو کہاں سے ادا کرے گا؟ تو یہ آپ جان لیجئے وزیر اعظم صاحب کہ اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اس وقت آزاد کشمیر کی عوام متحد ہو چکی ہے، اور راولہ کوٹ اور پونچھ کے لوگوں نے بجلی والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہماری زمینوں کے اوپر لگے ہوئے جو تمہارے کھمبے ہیں، جو پول ہیں، ان کو اکھاڑ کے لے جاؤ، جو اتنا عرصہ تم نے لگائے رکھے ان کا کرایہ ادا کرو۔
اور اپنی تاروں کو صاف کرنے کے لیے جو تم نے ہمارے درختوں کی تراش خراش کی ہے اس کا معاوضہ ادا کرو۔ تو جب عوام اس سچویشن میں آ گئی، عوام کا غصہ اپنی حد کو کراس کر رہا ہے، تو وزیر اعظم صاحب آپ یہ جان لیں کہ آپ کو بھی بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح پاکستان کے موصوف وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ باہر جا رہے ہیں تو میں کیا کروں، باہر جانے دیں۔ اگر آپ پاکستان کے حالات کو اچھا نہیں کہہ سکتے، آپ پاکستان کے حالات کو بہتر نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ لغویات تو نہ کہیں۔ لوگ کوئی بھی خوشی سے پردیس میں نہیں جاتا۔ اگر دیس کے اندر سہولتیں موجود ہوں، رزق حلال موجود ہو، عزت کے ساتھ ہر ایک انسان 3 وقت کی روٹی کما سکے، تو کوئی بھی پردیس نہ جائے۔ پردیس ایک مشکل ترین کام ہے، پردیس میں جا کے کام کرنا، مزدوریاں کرنا، اپنے بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، والدین سے دور زندگی گزارنا پردیس میں ایک مشکل کام ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب، جہاں پہ نمرود نہ رہا، فرعون نہ رہا، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتے؟ اور میں یہ ان احباب تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جن کے دائرۂ اختیار میں یہ معاملات ہیں، ان وزیر اعظموں کے علاوہ، کہ آپ بھی برائے کرم ہوش کے ناخن لیں، عوام کے اوپر یہ ظلم و ستم بند کریں۔ تو عوام سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے رجوع الی اللہ کریں۔ جس طرح آپ احتجاج کر رہے ہیں اجتماعی طور پہ، اسی طرح اجتماعی توبہ کریں، لغویات کو چھوڑ دیں، فحاشیوں کے اوپر پابندیاں لگائیں، اپنے گھروں کے اندر پردہ داری رکھیں، حرام کمانے سے بچیں، حلال کو اختیار کریں، تمام کاموں میں حلال کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے دن اور راتیں بدل کے رکھ دے گا۔ پھر آپ کو بھوک و افلاس پریشان نہیں کرے گی، پھر آپ ان بجلی کے بلوں سے پریشان نہیں ہوں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو میرے بھائیوں، یہ بجلی کی مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ دیگر جو اشیاء ضروریات ہیں ہماری روزمرہ کی، ان کے اوپر جو آپ کو مہنگائی لگتی ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہوئے، ان کے احکامات کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کا بسیرا کریں گے، تو آپ کے حالات، ہمارے حالات، اس معاشرے کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ملتا ہوں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔